سنہ ہجری 17 رمضان المبارک کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کے اندر یہ مارکا ہوا، یہ غزوہ ہوا، اور غزوہ کہتے ہی اسے ہیں جس کے اندر خود تاجدار ختم نبوت شریف ہوں، یعنی جس جنگ کے اندر میرے حضور شریک ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ دوستان گرامی، ابو جہل جو ہے اس کا لقب ابو الحکم تھا، یعنی حکمت کا بادشاہ، اور اس کے پس پردہ یہ حکمت کا بادشاہ نہیں تھا بلکہ یہ جہلوں کا بادشاہ تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ مسلمان دن بدن بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو اس نے 1000 بندوں کا لشکر تیار کیا، 1000 بندوں کا لشکر تیار کیا، جس کے پاس وافر مقدار میں اسلحہ بھی ہے، وافر مقدار میں سواریاں بھی ہیں، وافر مقدار میں لڑنے کا سامان بھی ہے، اور خوراک کا بھی بڑا وسیع اہتمام ہے۔ ادھر سے اس نے تیاری کی اور غزوہ بدر اس جگہ پر جہاں غزوہ بدر ہوا اس جگہ پر جا کر اس نے خیمے لگا دیے۔ ادھر سے مسلمانوں کو پتہ چلا، میرے حضور کریم ابن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل جو ہے اس نے لڑنے کے لیے بدر کے اندر میدان سجا رکھا ہے، تو میرے حضور نے بھی اعلان فرمایا، صحابہ جنگ کے لیے تیار ہو۔ اگلے جو کلمات ہیں بڑے حسین ہیں، دل کو راحت اور سکون دینے والے ہیں۔ آج تو ایمان کی دولت ہمارے پاس کم ہے، لیکن ایک ایسا بھی وقت تھا جب ایمان کی دولت اتنی عروج پر تھی کہ اگر کافر مسلمانوں کو دیکھ لیتا نا، لڑائی تو دور کی بات ہے، صرف دیکھ لیتا نا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا۔ مسلمانوں کے اندر ایمان کی طاقت اور دہشت زیادہ تھی۔ میرے آقا کریم نے جہاد کا اعلان فرما دیا۔ قصہ مختصر، صحابہ اکرام نے بڑی دلجوئی کے ساتھ، بڑے شاندار جذبے کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، حضور ہم حاضر ہیں، حضور ہم حاضر ہیں، آپ کا حکم سر تسلیم خم ہے، اور آپ کے حکم پر تو ہم جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کی طرف سے اتنے حسین جواب ملے تو میرے آقا کریم مسکرانے لگے، نہیں توجہ کیا میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر مسکرانے لگے کہ میرے غلام میرے ساتھ اتنی وفاداری کا دم بھرنے لگے ہیں۔ تو سرکار مسکرائے، جب سرکار مسکرائے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہو گئی کہ ہم تھوڑے ضرور ہیں لیکن میدان سے بھاگنے والا ایک بھی نہیں، ہم تھوڑے ضرور ہیں لیکن میدان سے بھاگنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ مختصر سا 313 کا لشکر تیار ہوا۔ کتنے لوگوں کا؟ 313۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان نثار ہیں، اور سامنے 1000 کا لشکر ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے جن کے پاس اسلحہ بھی وافر مقدار میں ہے، تعداد سے لحاظ سے بھی زیادہ ہیں، کھانا بھی زیادہ ہے، سواریاں بھی زیادہ ہیں، سب کچھ وافر ہے، لیکن ادھر مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کی تعداد 313 ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ 313 ہے، اور ایسے بھی صحابہ اکرام موجود ہیں جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے،
صحابہ کرام اس میدان جنگ میں جانے والے لشکر میں شامل ہیں جن کے جسم پر لباس بھی نہیں ہے. یہ اسلام اتنا سستا نہیں ہے. صحابہ کرام نے ایسے عظیم قربانیاں نہیں دی. انہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے اور سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا. مسلمانوں کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے. جسم ڈھانپنے کے لیے جسم پر لباس نہیں ہے. اور رمضان المبارک کے اندر افطاری کے وقت ایک کھجور پر دو صحابہ افطاری کا اہتمام فرماتے ہیں. دو صحابہ کرام ہوتے اور ایک کھجور ہوتی. آج اپنے مقدر پہ ناز کر جب سحری ہوتی ہے وافر مقدار میں کھانے تیرے پاس موجود ہوتے ہیں اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تیرے دسترخوان پر ایک کھانا نہیں ہوتا. تیرے دسترخوان پر بے شمار کھانے ہوتے ہیں. اور ان کھانوں کو دیکھ کر کبھی کبھی سوچا تھا 17 رمضان کو وہ صحابہ کتنے عظیم صحابہ ہیں جن کے پاس کوئی خاص سحری بھی نہیں ہوتی تھی, خاص افطاری بھی نہیں ہوتی تھی, لیکن ایمان کامل تھا, جذبہ سچا تھا, محبت سچی تھی, حضور کے ساتھ پیار سچا تھا اور دین اسلام کے ساتھ وفا سچی تھی. 313 تعداد ہے مسلمانوں کی اور لڑنے کا سامان بھی نہ ہونے کے برابر ہے. 2 گھوڑے ہیں مسلمانوں کے پاس, 313 تعداد ہے اور تلواریں بھی وہ ہیں جو زنگ آلودہ ہیں. ابھی بھی لوگ کہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں تو ان کو سوچنا پڑے گا, ان کی زبان کو لگام دینی پڑے گی, ان کی زبان کو کاٹ کر کتوں کے آگے ڈالنا پڑے گا جو کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. ہمارا ماضی تو اتنا شفاف ہے, بدر کے اندر جو تلواریں تھیں وہ زنگ آلودہ تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ مصطفیٰ کے غلام شر پسند نہیں ہوتے. میرے آقا حضور کے غلام جب بھی میدان میں آتے ہیں امن کی حالت میں آتے ہیں. میرے حضور کا یہ عظیم الشان لشکر بدر کی سرزمین پہ پہنچا. ریت ہے جہاں پر مسلمانوں نے خیمے لگائے. صحابہ کرام نے عرض کیا آقا ریت ہے, چلنا مشکل ہے اور اوپر سے دھوپ ہے اور رمضان کا مہینہ ہے, آقا چلنا مشکل ہے, سواریوں کا بٹھانا مشکل ہے. میرے حضور کریم نے فرمایا پریشان نہیں. صحابہ کو میرے حضور نے تسلی دی, پریشان نہیں ہونا. میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سجدے میں رکھا, وہ نبیوں میں رحمت رکھا پانے والا سارا حضور نے سجدے میں رکھا اور بارگاہ خدا میں عرض کی مالک آج یہ 313 اگر شکست باغ ہے نا تو تیرا نام لے گا کوئی نہیں. امام زرقانی لکھتے ہیں کہ ابھی تک میرے حضور کریم کی دعا مکمل نہیں ہوئی, قبولیت کا پروانہ پہلے آ گیا, قبولیت کا پروانہ پہلے آ گیا. میرے رب ذوالجلال کی طرف سے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملی, سونے ہم پریشان نہیں ہونا, جن کے پاس سواری نہیں ان کو واپسی پر سواری ملے گی. ابھی میدان جہاد شروع نہیں ہوا, اس سے قبل رب ذوالجلال اپنے محبوب کو بشارت دے رہا ہے, اے محبوب جو گھر سے ننگا تیرے ساتھ چلا ہے جب واپس جائے گا جسم پر لباس ہوگا, پاؤں میں جوتا نہیں, جب واپس جائے گا پاؤں میں جوتا ہوگا, بغیر سواری کے آیا ہے اس کو سواری ملے گی. میرے حضور کو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ محبوب پریشان نہیں ہونا. دعا کو رب نے شرف قبولیت عطا فرمایا. اللہ نے رحمت کی بارش عطا فرمائی. بدر کے اندر اللہ نے رحمت کی بارش عطا فرمائی. بارش جب آئی نا ریت جم گئی. دیکھیں رب اپنے بندوں کی مدد کیسے کرتا ہے. ریت جم گئی, چلنا آسان ہو گیا, گڑھوں کے اندر پانی جمع ہو گیا. صحابہ نے خود بھی غسل کیا, اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور پینے کے لیے مشکیں بھی بھر لی. اچھا ادھر تو ہو گئی رحمت, ادھر زمین تھی پکی, ادھر پھسلن.
جی جو بھی خیمے سے نکلتا ہے پھسل جاتا ہے انہاں واسطے اے رب ذوالجلال دی رحمت عذاب بن گئی. اب چلنا مشکل ہے اور ان کے پاس پانی پینے کے لیے نہیں ہے کیونکہ پانی تو جو گڑھے تھے ٹیلے تھے ان کے اندر جمع ہو گیا. قصہ مختصر اب جنگ صبح ہونی تھی رات کو رحمت کی بارش ہو گئی مسلمانوں کو سکون اور اطمینان مل گیا. میرے حضور نے میدان جہاد شروع ہونے سے پہلے بتایا فلانا کافر ہی مرنا بیٹھے ہو تو بولو ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی میرے حضور نے پہلے اشارہ فرمایا فلانا کافر او دے مسلمانہ ٹوٹے کر کے اتھے رکھنا فلانا ہی مرنا فلانا ہی مرنا. ابھی یہ میرے حضور نے جنگ سے پہلے جنگ کا نقشہ کھینچ کر زمانے کو بتایا. نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا اور جو غیب کی خبر نہ دے وہ نبی نہیں ہوتا. اور ہم نے اس کو نبی مانا ہی نہیں ہے جو آنکھ سے اندھا ہو وہ بولو سبحان اللہ ہم نے اس کو نبی نہیں مانا جیڑا گوڑ دی بجائے مٹی میں چاہتی مانا. یہ ایک بڑا حسین ٹاپک ہے پھر کبھی موقع ملا تو بات کریں گے. اب ابدی وقت نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے. جب شروع ہونے لگی نا سب کی ذمہ داریاں لگ گئی. آپ نے کہاں لڑنا ہے آپ نے کہاں لڑنا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر جگہ بنائی کہ سرکار یہاں پر تشریف فرما ہوں گے نگاہ شفقت فرماتے رہیں گے غلاموں کو دیکھتے رہیں گے کہ جیسے مسلمان کافروں نے ٹوٹے کر دے. اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کس ہستی کو منتخب کیا گیا؟ مولا علی کا نام لے کر اس کی آڑ میں باقی صحابہ کو وہ دل سمجھنے والے یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا نا کہ رب نے صحابہ کو شان کیا دیا. اب سرکار مدینہ کی حفاظت کے لیے کون منتخب ہوا؟ سب کی ذمہ داریاں لگ گئی. مولا علی بھی موجود ہیں. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا سونے تو سا جانا تے میں جانا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو جہاں بھی مشکل وقت آیا ہے نا اسلام کے اوپر صدیق اکبر نے سینہ تان کر کافر سکھائے. جب تک صدیق زندہ ہے مصطفیٰ کو نقصان نہیں. ہجرت کی شب ہو کبھی صدیق ادھر ہے کبھی ادھر ہے کبھی آگے ہے کبھی پیچھے ہے. حضور نے فرمایا صدیق ادھر ادھر آگے پیچھے کیوں؟ سونیا تو ہم کوئی روزی دم نہ مار. یہ ہے صدیق اکبر کی وفا. سونیا باقی صحابہ جہاد کریں گے آقا میں تمہارے اس ٹیلے پر کھڑے ہو کر تمہاری بھی حفاظت کروں گا اور دشمنوں کے ساتھ اللہ بھی کروں گا. قصہ مختصر جنگ شروع ہو گئی. اللہ رب العزت نے میرے آقا کریم کی دعا کو شان سے قبولیت عطا فرمایا. پہلی دفعہ 3000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے رب نے آسمان سے بھیجا. کچھ بندے سوچ رہے ہیں سبحان اللہ بولیے کہ نہ بولیے. یہ رمضان کا مہینہ ہے ایک بار بولے گا تو رب 70 گنا اجر بڑھا دے گا. پہلی دفعہ 3000 فرشتے رب نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے. اگر ایمان سچا ہو جذبہ کامل ہو تو پھر رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کے ذریعے بھی مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے. پہلی مرتبہ سرکار فرماتے ہیں 3000 فرشتوں کی. یہ رب کے قرآن کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر یہ آیات اور ان کا ترجمہ موجود ہے کہ پہلی مرتبہ 3000 فرشتے رب نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے. دوسری مرتبہ 5000 فرشتے رب نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک ہم کافر کو ٹوٹے کرنے واسطے ارادہ کر دیا سے وہ سیر تام تو پہلے جدا ہو گیا. میں کہ یہ کوئی اور نہیں تھا یہ رب کے معصوم فرشتے تھے. مسلمان ارادہ کرتا تھا فرشتے اس کا سار کام سے پہلے جدا ہو گیا. ایک صحابی رسول حضور دی بات کرتا ہے سونے میرے کو تو تلوار ہی کوئی نہیں. سرکار فرمایا کھجور دا ایک تنا لائے بیٹھے ہو یہ مسلمانوں کی شان ہے. سرکار نے فرمایا کھجور کے ٹہنی لے کر آؤ ایک گوشہ لے کر آؤ.
جب اس نے وہ ٹہنی دے تمام کیتا سرکار مدینہ نے رحمت اللہ پہ سرکار فرمایا ایک بظاہر فجور کا تنا ہے، جب دشمنوں کے ساتھ چلے گی نا تو یہ تلوار سے تیز دشمنوں کے ٹوٹے کرے گی۔ یہ مسلمانوں کا جذبہ محبت ہے۔ اس کھجور کی ٹہنی نے ایسا کام کیا جو تلواریں نہ کر سکی۔ بڑے بڑے 30 کافر مرے، مسلمانوں کے 14 شہید ہوئے۔ جب کافروں کے 30 سردار مر گئے نا اور بے شمار بعض مدرسے نے لکھا 70 جاتی ہو گئی، تو ابھی میدان جنگ جاری ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ 2 ننھے منھے بچے آئے جو گھر سے کہتے تھے کہ اماں راضی ہو جائے گی ہم میدان جہاد میں جائیں گے۔ انہوں نے میرے کو پوچھا کہ ابو جہل کتنے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، بظاہر ان کا قد چھوٹا ہے، ان کا جذبہ شہادت کتنا اعلیٰ ہے، کسی اور نے مقابلہ نہیں کیتا، مصطفیٰ دی امت نے سب کو بڑے فرعون نے مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ ابو جہل کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا فرعون جو ہے اس کا نام ابو جہل ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ ابو جہل کھڑا ہے، وہ دونوں بھائی بھاگتے ہوئے گئے اور ابو جہل کے ساتھ ایسا مقابلہ کیا کہ اسے زیر زمین کر دیا اور آخری سانسیں ابو جہل کی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں جب میں اس کے پاس گیا نا تو میں اس کے سینے کے اوپر سوار ہو گیا اور وہ ابو جہل جڑا جہدے دل وچ ایمان دی دولت نہ ہو نا وہ مرد دم تک اپنی آخر کی آواز نہیں آتا۔ ابو جہل کہتا ویٹ رب نے فتح کس کو دیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ رب نے فتح مسلمانوں کو دی ہے، رب نے فتح مسلمانوں کو دی ہے۔ اب ابو جہل کہنے لگا کہ میرا سر یہاں گردن سے نہیں کاٹنا، کیوں کہ میں سردار ہوں، مرنے بھی غرور تے تکبر کام نہیں ہویا۔ اس واسطے تیرے اور میرے واسطے یہ لمحہ فکریہ ہے، جو جھک جاتا ہے رب اس کو بلند کر دیتا ہے۔ کہنے لگا عبد الرحمن بن عوف ایسا کرنا کہ میرے کاندھوں سے میرا جسم جدا کرنا، تاکہ جب جہنم میں جانے والوں کے لاشیں بڑے ہوں گے نا، ساتھ بڑے ہوں گے، تو ان میں میرا نمایاں جسم بڑا ہوگا، اس وقت بھی لوگ کہیں گے یہ سردار ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ موت سے آنے کھڑی ہے، لیکن اسلام کی دشمنی فرعونیت کتنی زیادہ ہے کہ مرتے وقت بھی کہہ رہا ہے کہ میں سردار ہوں، لیکن یاد رکھنا سردار خود خدا ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اچھا اس کا ساتھ سے جدا ہو گیا۔ قصہ مختصر، اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمایا، ڈھیر سارا مال اللہ نے مال غنیمت مسلمانوں کو عطا فرمایا، ڈھیر سارا مال اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی نا، حضور کی دعا قبول ہو گئی۔ آپ اگلے جملے بڑے قابل غور ہیں، توجہ کرنا۔ جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی تو میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو کفار کی ساری لاشیں اٹھا کر ایک کنویں میں ڈال دو۔ کافران یا ساری لاشاں چوک کے ایک کھو دے چھاڑ دے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا بدر کے کنویں میں کفار کی ساری لاشیں ڈال دو اور مٹی سے بند کر دو۔ لاشیں کنویں میں ڈال دی گئی حضور کے حکم پر، ان کو پر مٹی ڈال دی گئی۔ تب دشمن پر حضور نے غلبہ پا لیا۔ 3 دن تک میرے حضور معاملے رہے۔ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، کافروں کو جہنم رسید کر دیا ہے، لیکن 3 دن تک میرے حضور نے بدر کی سرزمین پہ قیام فرمایا۔ آپ سننا، اگلے جملے سننا، جس کے اندر ایمان کی رتی برابر بھی تھوڑا سا بھی ذوق ہوگا نا وہ تڑپ جائے گا۔ 3 دن میرے حضور نے
بدر کی سرزمین پہ آرام فرمایا، قیام فرمایا، غلاموں کو رب ذوالجلال کی برکت و رحمتوں سے آگاہ فرمایا۔ جب 3 دن گزرے نا تو میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر اس کنویں پر تشریف لائے جہاں کافروں کی لاشوں کو دفن کیا تھا۔ یعنی کافروں کی لاشیں جس کنویں کے اندر ڈالی تھی، حضور سواری پر سوار ہو کر وہاں پر تشریف لائے اور ان کو ندا دی۔ جیڑے کہندے قبراں والے سنتے نے اے کافر ہیں، بولو چاہ جیڑا تانوں آکھے نا بھئی قبراں تے کیوں جاندے ہو، کم از کم ان کو یہ میسج ضرور دینا، بدر کی سرزمین پر 3 دن پہلے حضور نے جن کو جہنم رسید کیا، میرے حضور 3 دنوں کے بعد سواری پر سوار ہو کر آئے، اس کنویں کے پاس ان کو ندا دی، ان کو بلایا اور میرے حضور نے فرمایا اے فلاں میں فلاں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا وعدہ حق اور سچ نہیں پایا؟ میرے حضور فرما رہے ہیں ان کو جو 3 دن پہلے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، حضور نے فرمایا کیا تم نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہیں پایا؟ اور اگلی بات اس سے بھی بڑی مزے والی، ایک مرتبہ سبحان اللہ، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ حق پایا، بے شک میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا فرمایا کہ جو میں نے دعا مانگی ہے رب نے اس کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اچھا جب اتنا میرے حضور نے خطاب فرمایا نا، ان کو میں کہتا جو کافر ہیں ان کی لاشوں کو یہ سن کر حضرت عمر نے عرض کیا، بولو جا یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ایسے جسموں سے کلام کر رہے ہیں جن میں روح بھی نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بات میں ان سے کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں۔ توجہ نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہا تم ان جسموں کے ساتھ کلام کر رہے ہو جن کے اندر روح نہیں۔ میرے حضور کریم فرماتے ہیں کہ تم عمر زندہ ہو اور تم سے زیادہ ان کی سماعت ہے۔ مرن تو بعد زندہ بندے تو اگر مرن والے دی سماعت اتنی زیادہ ہے یہ تکافر ہے، انہیں کلمہ نہیں پڑھیا، جیڑا اسلام کی روشنی کو آگاہ بھی نہیں ہویا، تو پھر یہ سوچ جب غیروں کی سماعت کا عالم یہ ہے تو جنہوں نے حضور کا کلمہ